بٹ آج کل ہماری جو جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ محبت عشق بنا ہوا ہے. ہمارے پاکستان کے مشہور شاعر ہیں، میں نے انہیں دیکھا وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ضرور کر رہے ہیں. اس شاعرہ کا نام لینا چاہیں گے؟ وہ شاعرہ ہیں، آپ یقین کریں جب میری پہلی ویڈیو کے 500 ویو آئے تھے تو میں بہت زیادہ خوش. سوشل میڈیا سے کچھ ارننگ بھی کر رہے ہیں؟ اچھا، لوگ کافی سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ تو مجھے ابھی تک نہیں پتہ تھی کہ یہ غزل کس کی ہے، مجھے نہیں پتہ تھی. یہ مجھے نادان لڑکی، یہ کیا ہے یہ نادان لڑکی؟ یار یہ مدر صاحب یہ بڑا مشکل سوال. پھر تیرے بعد جس نے سہارا دیا مجھے، میں اس کے ہاتھ چوم کے کہتا تھا شکریہ. ایک دفعہ انسان کو محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے. لوگوں نے کومنٹس کیے ہوتے ہیں جان ایلیا، سیکنڈ جان ایلیا اور اس دور کا جان ایلیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب عالم ارواح میں پہلی بار سوال کیا گیا کہ الست بربک، میں سمجھتا ہوں میں تب بھی شاعری ہی کر رہا. ترکیب کوئی حسن سے ہٹ کر ہے تو سوچو، حسام حسینوں پہ تو مرتا ہی نہیں ہے. جی بالکل، میری مراد جناب حمزہ حسام صاحب ہیں، آپ کے درمیان موجود ہیں. کیسے ہیں حمزہ صاحب آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک مدر صاحب. بہت شکریہ، آج آپ نے افق فجر کے پلیٹ فارم کو وقت دیا، ٹائم دیا. نہیں، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے مدر صاحب. افق فجر چینل میری زندگی میں شاعری کے حوالے سے ایک اس کا مقام ہے، اور میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ مظہر فرید قبول جو بذات خود سینئر شاعر ہیں اور اساتذہ شاعروں میں آتے ہیں، وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں. یو ریئلی ڈیزرو اٹ، آپ اس کو ڈیزرو کرتے تھے. ہم نے آپ کا انٹرویو لیا. انٹرویو کا جو پہلا سوال ہے آپ کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے آج کل کہ جو شاعر ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ شاعر بعد میں شاعر بنتا ہے، اس کا مشاہدہ مطالعہ جتنا وسیع ہوتا ہے، اس کو ماحول اس طرح کا ملتا ہے، وہ شاعر بن جاتا ہے. لیکن جو آج کل موجودہ ایک جو ہے نا تھیوری چل رہی ہے کہ شاعر جو ہے نا ماں کے پیٹ سے بنتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مدر صاحب، اس حوالے میں کہ شاعر کوئی کب بنتا ہے، تو ہر شاعر نے، ہر شخص نے، بہت سارے شعراء گزرے ہیں، سینئر شعراء گزرے، مشہور شعراء گزرے، تو ہر کسی کی اپنی رائے تھی. لیکن میری رائے تھوڑے سے ہٹ کے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب عالم ارواح میں پہلی بار سوال کیا گیا کہ الست بربک، میں سمجھتا ہوں میں تب بھی شاعری ہی کر رہا تھا. کیا بات حسام، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بہت کم وقت میں ٹک ٹاک پہ آپ نے شہرت حاصل کی، اور بہت کم وقت میں آپ نے جو شعر پڑھا، آپ نے جو شعر لکھا، جو کہا، جس کا بھی کہا وائرل ہو گیا. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے راز کوئی نہیں ہے مدر صاحب. دیکھیں، ٹک ٹاک ہے یا کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم ہے، میں ویسے پہلے ٹک ٹاک یوز نہیں کر رہا تھا. مجھے 3-4 ماہ ہوئے ہوں گے گزشتہ. میں ٹک ٹاک کا میں نے اکاؤنٹ بنایا اور وہاں پہ ویڈیوز پوسٹ کی. پہلے تو نارملی ویوز آتے تھے، اور مطلب نارملی کیا بالکل نہیں آتے تھے، 100-150 ویوز آتا تھا، اور مطلب پھر ایک ویڈیو کو میرے 500 ویوز آ گئے. تو آپ یقین کریں جب میری پہلی ویڈیو کے 500 ویو آئے تھے تو میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میری ویڈیو پہ 500 ویوز آ گئے. لیکن پھر وہ اللہ نے کوئی ایسا نظام بنایا کہ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی، اور اب ماشاءاللہ کچھ بھی ڈالتے ہیں تو وہ اچھا خاصا چلا جاتا ہے. اچھا، یہ حسام ایک بات بتائیں، یہ کیسا فیل کرتے ہیں؟ یعنی اچانک آپ کو شہرت ملی، فین فالنگ اس قدر بڑھ گئے، صغیر پاک و ہند تک آپ چلے گئے. دیکھیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کو اچانک سے فیم مل جائے. دیکھیں، میں نے سوچا ضرور تھا کہ مجھے فیم ملے گا، یا مطلب میں ایک اچھے لیول پہ شاعری کروں گا، اور میں نے کی الحمدللہ. لیکن مجھے اتنا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا جلدی مطلب ہے اتنا لوگوں میں مشہور کر دیں گے. اب تو لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں، مطلب میسیجز آتے ہیں، بہت بہت دور دور سے آتے ہیں. مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو، میں تو کچھ تھا ہی نہیں، انہوں نے اس قابل بنا دیا کہ اب لوگ اتنی عزت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، سب ان کا کرم ہے. آپ کو سیکنڈ جان ایلیا کہا گیا ہے، کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ حمزہ حسام کیا جان ایلیا سے انسپائر ہے، یا ان کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اس حوالے میں تھوڑا جی بالکل، بلکہ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں بھی اکثر کومنٹس دیکھتا ہوں اپنے اکاؤنٹس پہ سوشل. لوگوں نے کومنٹس کیے ہوتے ہیں جان ایلیا، سیکنڈ جان ایلیا، اور اس دور کا جان ایلیا، اور پتہ نہیں جان ایلیا کی کاپی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے بلکہ سب کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا بالکل نہیں ہے. بھائی مجھے سیکنڈ جان ایلیا نہ کہا کریں، میں تو یہ کہوں گا
کیونکہ جان میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جان ایلیا صاحب کی جو شاعری ہے وہ تو جنہوں نے سنی ہے ان کو تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب، سو میرا بے حد لحاظ کیجیے. اب جو شاعر اپنے بارے میں یہ لکھتا ہو تو اس کا لحاظ، اس کی عزت کرنا تو بنتی ہے. باقی ایسا ہے کہ جان صاحب کو میں نے پڑھا بہت ہے. کیا بات. مطلب میرے موسٹ فیوریٹ ہیں جان صاحب. اور جان صاحب کی میں نے ساری بکس بھی، جتنے مجموعے تھے سب پڑھے، بلکہ میرے پاس پڑھے ہوئے بھی ہیں. اور میری گزشتہ ویڈیوز جو وائرل ہوئیں، میری ایک وہ بیٹا خیر روم ہے، اس پہ میں نے پیچھے بکس بھی رکھی ہوئی ہیں. تو ان سے میں انسپائر ضرور ہوں، لیکن جان ایلیا جیسا میں بالکل نہیں ہوں. بھئی میں حمزہ عصام ہوں اور مجھے حمزہ عصام ہی سمجھیں. جان ایلیا تو اہم سوال جو میں یہاں پر کرنے جا رہا ہوں، اکثر جو ہے نا شعراء طبقہ سے یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے ان کی انٹرویوز میں کہ محبت کیا چیز ہے. واصف صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ آسمان سے اگر کوئی زمین پر کوئی چیز آئی ہے تو وہ محبت ہے، یعنی محبت ایک آسمانی چیز ہے. تو ہر شخص کا، ہر مائنڈ کا، ہر برین کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے محبت کے حوالے سے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، بڑا مشکل، میرے لیے تو مشکل سوال ہے ویسے یہ. لیکن میں آپ کی محبت کیا ہے، آپ نے بھی بات کی واصف صاحب کی، تو میں متفق ہوں ان کی بات سے، بالکل ایسا ہی ہے. باقی میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت کو آپ محبت کی تعریف ایک لفظ میں یا آپ ایک مصرعے میں یا ایک شعر میں یا ایک لائن میں نہیں کر سکتے، یا آپ ایک انٹرویو میں بھی نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں. باقی جو میں اس کے بارے میں پختہ رائے اپنی کوئی نہیں دیتا. میں دراصل میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میری محبت کے بارے میں ابھی ریسرچ جاری ہے. تو مجھے جس دن پتہ چلے گا تو میں سب کو اور کبھی محبت ہوئی یا کی؟ محبت ظاہر ہے، محبت تو ہر کسی کو ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک دفعہ انسان کو محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ محبت کیوں نہیں کرنی. بلکہ عمیر نجمی صاحب کا بھی ایک شعر ہے، ویسے سوچا تھا کہ محبت نہیں کرنی میں نے، اس لیے کی کہ کبھی پوچھ ہی لیتا ہے کوئی. کیا بات. تو شاید یہی سلسلہ ہے. بس محبت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کرنا انسان کے لیے، شاعر کے لیے نہیں، نارمل انسان کے لیے بھی ضروری ہے محبت. شاعر کا ایک بیان ہوتا ہے، کوئی فطرت کو لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فطرت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی جذبوں کا مشاہدہ کرتا ہے، جذبوں کو بیان کرتا ہے. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ میں جذبوں سے بھی اور فطرت سے بھی دونوں سے متاثر ہوا. مطلب لوگوں کے جذبے، لوگوں کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، نئے نئے رنگ ملتے ہیں. فطرت تو پھر وہ تو ایک انسانی عمل ہے. ویسے ہی مجھے ان دونوں چیزوں کا، مجھے شاعر بنانے میں ان دونوں چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا کردار. ایسا شعر جو آپ کا پسندیدہ ہو؟ یار یہ مدر صاحب یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ فیوریٹ شاعر سے پوچھ رہے کہ آپ کا فیوریٹ شعر کون سا ہے، تو یہ امتحان میں ڈالنے والی بات ہے. خیر میں جو مجھے مطلب ایک شعر ہے جو مجھے بہت اچھا اپنا لگتا ہے کہ جس بات پہ فقط یہ تو نے کہا ہے، اس بات پہ تجھے تو یہ کہنا تھا شکریہ، پھر تیرے بعد جس نے سہارا دیا مجھے، میں اس کے ہاتھ چوم کے کہتا تھا حسام، شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ویورز کو اپنی کوئی فیوریٹ غزل سنائیں، نئی ہو اس پلیٹ فارم سے، پہلی مرتبہ میں چاہوں گا. کچھ شعر ہیں غزل سے. باہر بھی ڈھونڈتا رہا واہ اندر نہیں تھا تو، واہ باہر بھی ڈھونڈتا رہا اندر نہیں تھا واہ. تو کیا تھا کیا نہیں تھا کہیں پر نہیں تھا تو، اور ٹھکرا دیا تھا جب مجھے وہ وقت یاد کر، واہ واہ واہ. اس وقت میری جان زمین پر نہیں تھا تو، کیا بات. اور یہ میرا ظرف تھا کہ تجھے ساتھ رکھ لیا، ورنہ کسی بھی رنگ میں بہتر نہیں تھا تو، اور چھوڑے تھے تیری آس میں جتنے حسین لوگ، ان میں سے ایک کے بھی برابر نہیں تھا تو. کیا بات. آپ کی ساری شاعری خوبصورت ہے. تو آج کل آپ کی ایک نظم نے پورے سوشل میڈیا پر جو ہے نا دھوم مچائی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اس کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ ہے نادان لڑکی. یہ کون نادان لڑکی؟ یہ کیا ہے یہ نادان لڑکی؟ مدر صاحب یہ ایسا ہے، ایک نظم ہے نادان لڑکی، جو دراصل یہ نظم، اس میں کچھ میری زندگی کی بھی سٹوری ہے، ہوگی، ظاہر سی بات ہے. لیکن میرا یہ نظم لکھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان نسل، جو 18 برس 19 برس کی جو نوجوان لڑکیاں یا لڑکے ہوتے ہیں،
ان کو تھوڑا سا محتاط کرنا کہ یار یہ عشق وشق مطلب ایک میں حمزہ سام 22 سال 21 سال کا میں خود ہوں، تو اگر میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک نوجوان یہ بات کر رہا ہے کہ محبت کچھ نہیں ہے، یا مطلب جو جسے آپ سمجھ رہے ہیں نا محبت، وہ نہیں ہے، وہ محبت کم سے کم نہیں ہے، محبت کچھ اور جذبہ ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں، لیکن اتنا سوچا نہیں تھا میں نے جتنا لوگوں نے اتنا پیار دیا، مطلب یہ اتنی وائرل ہوئی نظم، اور میری مطلب اب تک کی موسٹ وائرل نظم یہی ہے۔ ہندوستان میں بھی کافی مشہور ہوئی ہے نظم میری، بلکہ کچھ دنوں پہلے میری ایک انڈیا کی شاعرہ ہے، ان سے بات ہوئی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یار آپ کی مطلب یہاں پہ نظم، آپ کی پوئٹری، آپ کی نظمیں لوگ یہاں پہ اس شاعرہ کا نام لینا چاہیں گے؟ وہ شاعرہ ہیں، وہ بھی کافی وائرل رہی ہیں ہمارے پاکستان میں، آفیشیل اکاؤنٹ تو ان کا نہیں تھا لیکن ہمارے لوگوں نے ہی ان کی ویڈیوز ڈالی تھی۔ ان کا نام تھا ہمانشی بابرا، تو ان سے میری کچھ دنوں پہلے گفتگو ہوئی تھی شاعری کے حوالے سے، تو وہ بھی مجھے کافی مطلب بتا رہی تھی کہ آپ کی ویڈیوز یہاں پہ بھی کافی وائرل ہیں۔ تو یہ نادان لڑکی کا باقی کوئی خاص قصہ نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں نادان لڑکی نظم نے کافی مطلب ہے مجھے فیم دیا، اور لوگوں نے کافی پسند بھی کی۔ باقی بھی میری اور نظمیں بھی ہیں، ادھورے وعدے ہے، رات آدھی نظم میری کافی وائرل ہوئی تھی۔ تو اس طرح کی نظمیں بس لوگ سن لیتے ہیں، ہم لکھ لیتے ہیں۔ خودکشی ذرا تو سوچو، یہ آپ کی نظم میں ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس میں ایک سٹوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے، یعنی کیفیت کو آپ ڈسکرائب بہت کم کرتے ہیں، سٹوری کو زیادہ آپ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ مظہر صاحب، اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک شاعری پہ کام تو ویسے ہی کر رہے ہیں، ایک نظم لکھ رہے ہیں، غزل لکھ رہے ہیں، تو نظم میں اگر مطلب آپ کچھ ایسا لکھ دیں یا اپنی نظم کو آپ اس زاویے میں لے آئیں کہ وہ لوگوں کے لیے سبق بھی بن جائے۔ نظم تو ویسے ہی ہو گئی ہے نا، وہ نظم تو سننی ہے لوگوں نے، لیکن اگر اس میں ایک سبق بھی آ جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نظموں میں کوئی ایسی سٹوری یا کوئی ایسا خیال یا کوئی ایک چھوٹا سا لیسن ضرور دے دوں، ایک سبق ضرور دے دوں کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ چلیں، نظمیں سن کے فائدہ ضرور ہو۔ تو سوشل میڈیا سے کچھ ارننگ بھی کر رہے ہیں؟ اچھا، لوگ کافی سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ارن کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابھی تک سٹل کوئی بھی ارننگ نہیں آئی میرے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے، لیکن میں انتظار میں ہوں کیا ہے لوگ اب یار میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، ایک سنی بزدار آج کل ایک نوجوان ہے، بلکہ میں آپ کے توسط سے، افق فجر کے توسط سے یہ پیغام ان کو دینا چاہوں گا کہ یار آپ شاعری، آپ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ملینز میں ویوز آ رہے ہیں، کم سے کم یار شاعروں کے ساتھ اتنا انصاف کر دیا کریں کہ ان کا نام ضرور مینشن کر دیا کریں کہ یہ فلاں شاعر کا شعر۔ اس سے پہلے ہمارے شاعر اسی لیے تو دبے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ نصرت صاحب کی مشہور غزلیں ہیں، مہدی حسن صاحب کی مشہور غزلیں ہیں، نور جہاں، میڈم نور جہاں کی مشہور غزلیں، آپ کو ان کے شاعروں کے نام ہی نہیں پتہ۔ نصرت صاحب کی غزل ہے ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، تو مجھے ابھی تک نہیں پتہ تھی کہ یہ غزل کس کی ہے، مجھے نہیں پتہ تھی، یہ مجھے گزشتہ دنوں پتہ چلا پہلے کہ یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی غزل ہے۔ تو شاعروں کو میں سمجھتا ہوں یار جس کے الفاظ ہیں، جس کو یوز کر کے، جس کے الفاظ یوز کر کے آپ اتنا مطلب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں، یا کہیں بھی آپ سانگ گا رہے ہیں یا کچھ بھی مطلب ہے، تو ان کا کم سے کم ان کو مینشن، تو ان کا اتنا تو حق ضرور بنتا ہے کہ ان کو مینشن کر دیا جائے۔ کون سی شاعری زیادہ اچھی ہے، روایتی شاعری، روایتی اور جدید، یعنی جدت اور روایت جس میں شامل ہو؟ جی، شاعری روایت کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ہے ہی نہیں، لیکن جدت ادھوری ہے روایت کے بغیر، باقی جدت بھی ضروری ہے شاعری میں۔ لیکن میں نے کچھ دیکھا ہے، بلکہ کچھ کیا آج کل جو چل رہا ہے نا، مطلب ہمارے بڑے بڑے شاعر، میں اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، شاعر ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان کے مشہور شاعر ہیں، میں نے انہیں دیکھا وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ضرور کر رہے ہیں شاعری میں، مطلب وہ ایسا لکھنا نہیں چاہ رہے، لیکن وہ مسئلہ بنا ہوا ہے ایک جنریشن کا، لوگوں کا، کہ وہ سننا یہی چاہتے ہیں، تو شاعر کی مجبوری بنی ہوئی ہے کہ وہ جدت میں، اس گہرائی میں چلا گیا جدت میں کہ انہوں نے وہ اس طرح کے بھی شعر لکھ دیے کہ کس نے جینز کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری ہر مناسب نہیں ہے، کیونکہ شاعری، وہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ شاعر ایک زمانے کا اصلاح کار ہوتا ہے، تو ہم اگر شاعری کو اس وے میں لے کر جائیں گے تو یہ تو ہمارا تہذیب ہی نہیں ہے نا۔ تو شاعری میں سمجھتا ہوں کہ آپ جدت لائیں شاعری میں، بالکل لائیں، لیکن اس طرح نہیں لائیں کہ آپ کو اپنے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے۔ آپ شاعر ہیں،
آپ شاعر ہی رہیں. آخر میں یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں نوجوان نسل کو صرف ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یار عشق محبت آج کل ہماری جو جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ محبت عشق بنا ہوا ہے. آپ 90% 18 سے 22 سال کے درمیان کے لوگوں کو آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں آپ کے مسائل کیا ہیں, تو ان کا پہلا مسئلہ عشق یا محبت ہوگا. تو میں ان سب کو یہی کہوں گا کہ یار ان سب چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک وقتی چیزیں ہیں. کیونکہ آپ جس چیز کو محبت سمجھ رہے ہیں یا عشق سمجھ رہے ہیں یا اٹیچمنٹ سمجھ رہے ہیں, وہ اٹیچمنٹ بالکل نہیں ہے. وہ ایک آپ کی عادت تو ہو سکتی ہے, وہ بھی چند دنوں کی. آپ کو وہ محبت نہیں ہے, آپ صحیح وے پہ نہیں جا رہے. تو اگر محبت کرنی بھی ہے تو صحیح وے میں کریں, باقی اور یہ اپنا وقت برباد نہ کریں. شاعر کی شاعری کافی لوگ, میں کمنٹس پڑھتا ہوں تو شاعر مجھے, بلکہ آج بھی میں نے 2-4 کمنٹس پڑھے کہ ہم آپ کی شاعری سے کسی دن مر جائیں گے. بھائی یار ایسا بالکل نہیں ہے. شاعر کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا. شاعر تو اپنی الفاظ, اپنے جذبات, جو باتیں وہ کہہ نہیں پاتا وہ لکھ دیتا ہے. تو شاعروں کو صرف شاعر نہ سمجھا کریں, یہ بھی سمجھا کریں کہ وہ بھی انسان ہیں, کوئی جادوئی یا کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے شاعر. تو ان کے جذبات وہ کیونکہ ہماری نوجوان نسل میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شاعر کو سب کچھ مطلب جو اس نے لکھ دیا ہم اس پہ مطلب اس کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں. شاعری میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا لطف تو ضرور لیں, لیکن اس پہ چلیں نہیں, نیگیٹو چیزوں پہ نہیں چلیں, پازیٹیو چیزوں پہ چلیں. بس کہیں کہ شاعری جو ہے وہ وقتی کیفیت ہے آپ کی, جو آپ نے اپنے الفاظوں میں ڈھال دی ہے. ورنہ تو عشق محبت کے اگر آپ چکر میں پڑیں گے تو وہ تو نصرت صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ایک یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے. ان کی غزل میں ہے یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اگر آپ بھائی ڈوب کے جا سکتے ہیں تو کریں عشق, آپ جا ہی نہیں سکتے, یا محبت یا عشق. تو یہ سب چیزیں شاعر کی شاعری کو ایز الفاظ سنیں, ایز کیفیت سنیں, لیکن اپنے اوپر اس قدر طاری مت کریں کہ آپ اسی کیفیت میں چلے جائیں, یا آپ اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے پر, یا آپ مطلب نیگیٹو نہ لیں شاعری کو. بس میں یہ کہوں گا مختصر کہ آپ شاعری کو پازیٹیو لیں.